کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر بھی رہ چکے ہیں, الیکشن کمیشن سے متعلق بڑا تجربہ ہے ان کا. کنور صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دیا آپ نے رائز اینڈ شائن میں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے, اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس میں کئی آپشن سامنے آ رہے ہیں. تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے 7 اجلاس میں یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا معاملہ پیش آ گیا. ایک ایسا کوئی عدالتی فیصلہ آ رہا ہے اور اس کے بارے میں الیکشن کمیشن ابھی تک 7 اجلاس ہونے کے باوجود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں اس ادارے کا تقریباً 7-8 سال رہا ہوں فیڈرل سیکرٹری, لیکن معاملہ یہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے, اندرونی طور پر پتہ چلا ہے کہ اراکین اب جو ہے ہمارے الیکشن کمیشن کے ممبران میں اختلاف رائے ہے. اس میں 2 ممبران کی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے. باقی 2 ممبر ہیں, اس کے چیئرمین چیف الیکشن کمیشنر ہیں, ان کی رائے مختلف تو نہیں ہے, خاموش ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ابھی تک انتظار کریں کہ کیا معاملات ہو رہا ہے, کیونکہ معاملہ پارلیمنٹ میں جانے والا ہے. جو حکومت پاکستان جو ہے یہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں گریزاں ہیں اور وہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سپریم پاکستان کا فیصلہ جو ہے یہ نہ مانا جائے. لیکن اب مزید کتنا انتظار, کتنا مارجن ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ مزید انتظار کرے, کیونکہ دیکھیں وزارتی فیصلے میں باقاعدہ طور پر کلیئرٹی آ گئی ہے, اور نہ صرف کلیئرٹی آئی ہے بلکہ کانسیکوینسز سے متعلق بھی بتایا گیا ہے. تو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں, کیا توہین عدالت کی طرف کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے؟ اس میں کئی پہلو ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں جسٹس منصور علی شاہ ججوں کے ایک سربراہ ہیں جن کا فیصلہ آ چکا ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے, 8 ججوں کا فیصلہ ہے. اس لحاظ سے ہم نے بھی, ہمارا خیال یہی ہے کہ اگر کنٹیمپٹ لگ گیا الیکشن کمیشن پاکستان پر تو بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل بحران پیدا ہو جائے گا, 2 اداروں میں تصادم ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی بڑا موقع ہے, ان کے پاس بھی بڑا جواز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خط کے ذریعے منع کر دیا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا. تو اسپیکر قومی اسمبلی بھی پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہے, تو انہوں نے ہمیں خط لکھا ہے. دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف تو پارٹی ہے ہی نہیں, پارٹی ختم ہو چکی ہے, نہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا, انہوں نے تمام قوانین کی خلاف ورزی کی ہے 208 209 کی. اور سب سے بڑا مؤثر اختیار الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ آیا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو کسٹوڈین ہیں انہوں نے تحریک انصاف کا کو ڈی لسٹ کر دیا ہے. تو کیسے جو ایک پارٹی ڈی لسٹ ہو گئی ہے تو آپ اس پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں دے دیں, مختصر سیٹیں دے دیں خواتین کی منارٹی, ہم کس کو دیں, کس پارٹی کو دیں؟ وہ پارٹی ڈی لسٹ ہو چکی ہے. تو یہ پوائنٹ ایسا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس کہ اس پر کنٹیمپٹ نہیں لگے گی. سر اگر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا تو الیکشن کمیشن کی ریپیوٹیشن جو ہے عوام کے اندر اور جو اس کی کریڈیبلٹی ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ درست فرمایا آپ. اگر انہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا اور اس میں اگر مگر میں لگے رہے تو اس کا نقصان الیکشن کمیشن کی ساخت کو پہنچے گا. یہ درست فرمایا آپ نے. لیکن ہم نے بھی بار بار تمام چینلوں پر بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد حکومت جانے, پارلیمنٹ جانے, آپ کو کیا بات, آپ تسلیم کر لیں, آپ ایک طرف ہو جائیں. تو لیکن حکومت تو آپ نے تسلیم کر بھی لیا تو حکومت تو نہیں مانے گی, حکومت تو کوئی نہ کوئی اچھا ایک چیز گور صاحب, پٹنگ یو ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن بڑا جاننے کے لیے اصل میں اس کو وضاحت کہ آپ سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے, اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند ہے الیکشن کمیشن, یا پھر جو پارلیمنٹ سے گائیڈنس آ رہی ہے یا پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو, کیونکہ ایک بااختیار تو ادارہ ہے نا سپریم کورٹ, وہ کسی کی ڈکٹیشن تو نہیں, یہ الیکشن کمیشن ڈکٹیشن تو نہیں لیتا ہے وہ کسی کی. حکومت کے وزراء کا ابھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی ہے. اور اسی طرح ایک بڑا اہم فیصلہ جو آپ نے کل محسوس کیا ہوگا, دیکھا ہوگا
کہ جناب آنریبل چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو اپنے رجسٹرار کے ذریعے معلوم کیا کہ اپلوڈ کیسے ہو گیا، فیصلہ کیسے ہو گیا. تو اس نے رجسٹرار جو رپورٹ دی ہے تو اس نے کہا کہ جناب کوئی ان کا اجلاس نہیں ہوا، نہ نوٹس جاری ہوئے، نہ نہیں سر، یہ تو دیکھیں یہ تو ایک ٹیکنیکلٹیز ہے نا، یہ تو طریقہ کار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی آ جائے سچویشن تو الیکشن کمیشن مقدم کس کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا یا پھر یہ قانون سازی جو ہوئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی رائے کیا، تجربہ کیا کہتا ہے؟ جناب یہ ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، طریقہ کار کا معاملہ ہے نا سر. لیکن اس کا الیکشن کمیشن سے تو تعلق اس طرح نہیں ہے نا. ابھی ہم اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ بائنڈنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن پر یا نہیں جناب آپ سے میں عرض کروں یہ ٹیکنیکل نہیں ہے. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اور اس فیصلے کو معطل کر دیا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے آنریبل جسٹس منصور نے، تو وہ جناب انہوں نے معطل کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا آئینی برا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وضاحتی جو فیصلہ جاری کرنے پہ بات ہو رہی ہے وہ فیصلے کو معطل کرنے پہ نہیں ہو رہی سر، فیصلے کو معطل کرنے پہ نہیں ہو رہی، جاری کرنے پر کہ کس طریقے سے ہو گیا یہ فیصلہ جاری، یہ ہے. وہ رجسٹرار کی رپورٹ پڑھنے کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ کوئی نہ کوئی تب رائے دیں گے نا. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کو اس سارے معاملات سے الگ تر رہنا چاہیے جی. اور الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ اطلاع کے مطابق اندرونی خبریں آ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا، اور یہ فیصلہ دو طریقے کا آئے گا. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ پاکستان میں ری وزٹ کریں گے. ایک ہوتا ہے آپ کو میں اطلاع کر دوں، ایک ہوتی ہے نظر ثانی. نظر ثانی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا جو پہلے انہوں نے درخواست نظر ثانی کی مسترد ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ سر دوبارہ غور فرما لیں، اس کو کہتے ہیں ری وزٹ. اس ری وزٹ میں وہ سارے جو ہیں خط سپیکر کا ہو گیا، اس کے بعد جو قانون ساز ہوئی ہے وہ. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں ری وزٹ میں دیکھیں اس وضاحتی فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ری وزٹ کے لیے اگر کہا جائے گا تو کیا چینج ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چینج تو وہ نہیں کریں گے، نظر تو آ رہا ہے بعض نظر میں. ری وزٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دے گا کہ جناب اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہم نے ابھی تک آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، تو یہ ہم آپ دوبارہ اس کو غور فرما لیں. اب وہ تو اس کے بعد بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہی کریں گے، تو جب وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر فوری طور پر راتوں رات عمل درآمد کر دیں گے. جی کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور وہ صورتحال سے متعلق ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، کیا کیا اس کی پاسبلٹیز ہیں.